بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شیخ طیب اور میرے ساتھ موجود ہیں عبد الرحمن اطہر. ناظرین, جنت میں تو ہر بندہ جانا چاہتا ہے, خواہ اس کے اعمال کیسے بھی ہوں, لیکن یہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ آج کی جو نسل ہے وہ جنت کو لے کے کچھ سوالات کرتے ہیں کہ جنت کیا ہے. جانا تو ہر کوئی جنت میں چاہتا ہے, لیکن اس کے متعلق جاننا نہیں چاہتے. شاید ہم اپنے معاملات میں مصروف اتنا ہو گئے ہیں. تو آج ہم اس گفتگو میں جنت کا مختصر تعارف آپ کو کرائیں گے. پہلا میں سوال کرنا چاہوں گا اپنے مہمان عبد الرحمن بھائی سے کہ عبد الرحمن بھائی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنت کیا ہے؟ جنت کے بارے میں ویسے جو باتیں ہمارے ہاں مشہور ہے کہ وہ جیسے ہی آپ کسی دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو ایک جنت کے مقام تک لے کے جائے گا. لیکن اگر اس کو ہم تھوڑا سا اپنی زبان میں ذرا آسان طریقے سے سمجھیں کہ جنت ہمیں کیوں ملنی ہے, یا ہم اس کو حاصل کیوں کریں, یا ہمیں وہاں پہ جانا ہی کیوں ہے, تو بڑی آسان فہم ایک مثال ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ ان پٹ دیتے ہیں نا, تو آپ ان پٹ دیتے ہی اچھے طریقے سے تب دے سکیں گے جب آپ کو اس کے آؤٹ پٹ کا اندازہ ہوگا, یا آپ اس کو آؤٹ پٹ کی امید رکھیں گے تو آپ اس پہ ان پٹ اچھے طریقے سے آپ اس کو فل کر سکیں گے. تو اسی لیے دنیا میں آپ جتنی ان پٹ لگاتے جائیں گے, جنت بھی آپ کو معلوم ہے طیب بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے کچھ درجات بیان کیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی آپ کی ان پٹ اچھی ہوگی, آپ کی جنت کی شکل میں ملنے والی جو آؤٹ پٹ ہے obviously وہ بھی بہت اچھی ہوتی جائے گی. اور یعنی اگر ان پٹ اچھی ہے تو جنت میں اچھا مقام. اچھا عبد الرحمن بھائی, سوال ایک اور ہے کہ جنت کیوں ہے؟ لائک ایسے بھی تو ہو سکتا تھا جیسے انسان اور جانوروں کا حساب کتاب ہے کہ جانور ایک دوسرے کو ماریں گے, بدلہ پورا ہوگا, جان چھوٹ جائے گی ان کی, مٹا دیے جائیں گے. لائک جنت ہے کیوں؟ طیب بھائی, یہ بڑا اہم سوال اس اعتبار سے ہے کہ جو ایتھیزم کی طرف سے یا آج کل ہمارے اوپر سے سوال ڈالا جاتا ہے نا, ہمارے اوپر رکھا جاتا ہے سوال اس اعتبار سے کہ ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے. اگر خدا کی ضرورت نہیں ہے تو گویا کہ ہمیں خدا کی طرف سے ملنے والی ہر چیز کا ہم انکار کر چکے ہیں. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بحیثیت انسان ہم کسی چیز کے اکاؤنٹیبل نہیں ہیں. صحیح. میں اچھا کر رہا ہوں, میں برا کر رہا ہوں, جب میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوں تو پھر میری اچھائی اور برائی کا فیصلہ بھی میں خود کروں گا. اب میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوں تو پھر مجھے ڈر بھی کسی چیز کا نہیں ہوگا. یہ جو جنت اور دوزخ آپ کہتے ہیں کہ جنت ہے کیوں, یہ بڑا اس کا خوبصورت جواب اس طرح ہو سکتا ہے کہ جنت اور دوزخ کا وجود جو ہے نا, یہ ان کی انسان کے ذہن کو اس چیز پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ کسی ذات کا اکاؤنٹیبل ہے, اور اس کو آگے جا کے اس کے کیے کی سزا مل سکتی ہے, یا جزا جو کہہ لیں آپ کے, اس کو بدلہ اچھا مل سکتا ہے یا برا مل سکتا ہے. تو گویا کہ جنت کا وجود ایک انسان کو اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے ہے. لائک جانوروں میں تو یہی معاملہ ہے, لیکن جنت ریزن کیا ہے اس کا؟ جانور کو بھی تو سزا ملے گی نا, ایک سینگ والی نے بغیر سینگ والی کو مارا ہوگا, وہ بدلہ اترے گا. انسان کے لیے ہی جنت کیوں؟ اس میں ایک چیز تو جو ابھی ہم نے ذکر کی جنت کے وجود کے بارے میں کہ وہ انسان کو اکاؤنٹیبل کرتی ہے. صحیح. دوسرا اس میں بڑا خوبصورت اس اعتبار سے کہ جب آپ قرآن پاک کے ذرا ایک مقدمے کو جنت کے حوالے سے جتنی باتیں آتی ہیں آپ ان کو ذرا کمپائل کر کے ایک مقدمے کے طور پر پڑھیں تو آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہوگا انشاءاللہ کہ ہم جنت کی جو طلب کرتے ہیں نا, اصل میں ہماری نیکیوں کا جو وجہ ہے اور اچھائیوں کی جو وجہ ہے وہ جنت نہیں ہے. صحیح. مطلب ہم نے سارا کچھ کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے, تو پھر میرے ایک انسان اور اللہ کے درمیان میں یہ جنت کیوں آ رہی ہے؟ مطلب میں سارا کچھ جنت کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کے لیے کر رہا ہوں؟ اب اس سوال کا جواب اس طرح دیا جاتا ہے, مفسرین نے ایک بات ادھر بڑی خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ اصل میں ہم نے سارا کچھ کرنا اللہ کے لیے. وہ حدیث آتے ہیں تکمیل ایمان کے 6 جزء ہیں, حب للہ, بغض للہ, آگے پھر اس کے سو آن. تو محبت بھی اللہ کے لیے, نفرت بھی اللہ کے لیے. تو پھر جنت کا وجہ, جنت کیا ہے؟ اس میں اصل میں اللہ کی طرف جانے کے لیے, یا یوں کہہ لیں کہ دیدار الہی کا جو مرکز ہے وہ جنت ہے. یعنی یہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جنت ہی انسانوں کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی خاص انعام کرنا چاہتے ہیں. بالکل. اور سب سے خوبصورت دیدار کی شکل میں سب سے خوبصورت انعام اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں. اچھا عبد الرحمن بھائی, 2-3 اور معاملات ابھی میرے ذہن میں فی الوقت سوال آیا کہ جین زی جو ہے نا, وہ اس چیز کو بڑا پسند کرتی ہے کہ پارٹیز ہوں اور جو ہے ایکسٹرا افیئرز ہوں. جس طرح ہم نے سنا ہے کہ بہت سی ایسی حرام چیزیں ہیں جو جنت میں جا کے حلال ہو جائیں گی, لائک شراب اور 4 سے زیادہ شادیاں. تو کیا جنت میں
ہماری جین زی کو ہمیں یہ سہولت ملے گی کہ وہاں پہ پارٹیز ہوں یا کوئی ایسی کوئی روایات کوئی آپ کے ذہن میں؟ وہاں پہ پارٹیز کا جو کنسیپٹ ہے نا بہت خوبصورت ہے, بہت خوبصورت اس اعتبار سے ہے کہ ہماری پارٹی کو 4 چاند تب لگ جاتے ہیں یا وہ نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پر تب ہو جائے گی کہ اس مطلب وہ بیس کر رہی ہوتی ہے اس میں جو سیلیبریٹیز آئیں یا جو گیسٹ آئے. جنت کی پارٹیز نیشنل انٹرنیشنل تو شاہی کوئی نہیں ہے نا, وہ بہت خوبصورت یا بہت ایک پائے کی بن سکتی ہیں. اس میں جو سیلیبریٹیز آنے والی اور وہ کون ہے آپ کو پتہ ہے, وہ جناب علی جب آ جائیں گے اس پارٹی میں یا اس گیدرنگ میں جناب ابو بکر آ جائیں گے رضوان اللہ علیہم اجمعین, اس گیدرنگ میں جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں گے تو آپ اس کا اندازہ کر لیں. بہترین. اور یہ جو میوزک وغیرہ کا کنسیپٹ یہ دیکھیے اس میں اس کے بارے میں نا قرآن پاک میں آتا ہے, بلکہ اس میں اس کے بارے میں دیکھیں مفسرین نے بڑی خوبصورت اس میں بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد جب جنت کے جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے تو جنت میں جانے سے پہلے جنتیوں کے دلوں کو بڑے پیور کر دیں گے, ان کو صاف کر دیں گے کہ ان کے دلوں میں اس طرح کی جتنی بھی خواہشات ہیں جو کہ اب ہم تصور کرتے ہیں کہ کیا جنت میں یہ بھی ہوگا. بلکہ میں پچھلے دنوں پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ کسی شخص نے پوسٹ کی ہوئی ہے, وہ پاکستان کو ایکٹر ہے شاید, تو اس نے پوسٹ کیا کہ جنت میں وائی فائی ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب اگر وائی فائی نہیں ہے تو میں تو بور ہو جاؤں گا. اس نے شغل کر دیا, مذاق کر دیا اس نے, لیکن اصل میں یہ سوال چھوڑ گئی یہ چیز. اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ چیزیں سوچ سکتے ہیں کہ جنت میں یہ چیز ہوگی کہ بیسیکلی نا یہی سوال نا بڑا آتا ہے کہ جنت میں یہ ہوگا, میں جنت میں جاؤں گا تو جو ہے نا ٹائٹینک کا ریئل سین دیکھوں گا کیا ہوا, یا وہ کہتے ہیں میں جنت میں جاؤں گا تو میں دیکھوں گا قوم یونس کے ساتھ کیا ہوا تھا. یہ وہ لائک ایسی کوئی چیز, ایسی خواہشات کرنا, کیا یہ پوسیبلٹی اسلام پوسیبلٹیز ایک ویسے تو انسان قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے. اچھا اب چاہنا کیا کیا ہے وہ آپ آج تصور نہیں کر سکتے. اس کی ایک وجہ ہے, وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت کی نعمتوں کو تم تصور نہیں کر سکتے. ایک انسان بلکہ آپ جتنی بھی وہ اصل میں نا معذرت کے ساتھ لیکن مارول موویز میں نا بہت زیادہ اس طرح کے ایڈونچرز دکھائے جاتے ہیں, یا اگر آپ ہالی ووڈ کی موویز اس کے کلپس دیکھ لیں تو اس میں بڑے خوبصورت آسمان کے رنگ دکھائے جائیں گے. مطلب وہ یہیں سے کنسیپٹ لے کر اس کو ڈیجیٹلائز کر لیتے ہیں اور ایک تصور دے دیا جاتا ہے, بالکل پیراڈائز بنا دیا. لیکن اس میں بڑی خوبصورت نقطہ اس طرح یہ ہے کہ آپ بحثیت انسان کتنا اچھا سوچ رہیں گے. آپ نے اے آئی کو جنریٹ کر لیا, اے آئی سے بہترین آئیڈیاز بنوا سکتے ہیں, بنوا لیں, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا وہ جو وعدہ اور دعویٰ ہے نا کہ جنت کا تم تصور نہیں کر سکتے, وہ ہمیشہ برقرار رہے گا. اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنی صدیوں کی کوشش سے, یعنی دنیا جتنی مرضی ترقی کر لے, آپ کا انسان کا ذہن جتنا مرضی ترقی کر لے, آپ جنت کی نعمت کو تصور کر ہی نہیں سکتے. صحیح. اور جنت میں جانے کے بعد تو دل بھی پاک ہو جائیں گے, دل پاک ہو جائیں گے, نہ برائی کا تصور ہے نہ کوئی لغو بات ہوگی. تو وہ میں نے تو اس بھائی کو یہی جواب دیا تھا جو ایکسٹرا افیئرس کے بارے میں اسے پوچھ رہا تھا کہ جنت میں کہ یار اللہ تعالیٰ نے حوریں دے دینی تو ضرورت ہی نہیں ہے. لائک جب آپ کا دل ہی پاک ہوگا آپ کسی دوسرے کی طرف کیوں دیکھیں گے, کسی دوسرے کی بیوی کی طرف یا کوئی ایسے معاملات جب کرین ہی آپ سے ہٹ جائے گا. یعنی ادھر ہمیں کون مجبور کرتا ہے کہ وہ ادھر دیکھو بھائی ہمارا کرین, جب ہمارے پاس کرین ہی نہیں ہوگا جنت میں روحیں پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے ساتھ آپ کی خوبصورتی بڑھے گی, آپ کے گھر والوں کی خوبصورتی بڑھے گی. تو اور جنت کی نعمتوں کا اندازہ بلکہ ہم اس حدیث سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بلا لینے کے بعد جناب جبرائیل کو کہا جبرائیل ذرا جا کے وزٹ تو کر کے آئیے جنت کا. حضرت جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہاں جب بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی جنت. اللہ اتنی خوبصورت جنت ہے کہ کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ جس کی تمنا نہ کرے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر آزمائشوں کا, تکالیف, مصیبتوں کا ایک پردہ ڈال دیا. جناب جبرائیل نے یہ کہا کہ اللہ اب اس معاملے میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید ہی کوئی ہو جو جنت کو حاصل کر لے کہ اس کے اوپر یہ جو آزمائش اور مصیبتیں. اللہ تعالیٰ نے جہنم کو وجود دیا. جناب جبرائیل کو پھر وہی بات کی ذرا وزٹ کر کے آئیے, پھر بتائیے, اپنے کومنٹ پاس کیجیے. جناب جبرائیل واپس آتے ہیں, اللہ بڑا خوفناک معاملہ ہے, کون ہی جائے گا جنت میں, اللہ بڑا خوفناک معاملہ ہے, کون ہی جائے گا جہنم میں. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر خوبصورتیاں اور اس کے اوپر رونقیں, زینت و آرائش کے پردے ڈالے ہیں, مطلب کہ جو ہماری زندگی میں آتی ہیں چیزیں. تو جناب جبرائیل نے کہا کہ اللہ شاید ہی کوئی بچ پائے اس سے. تو مطلب کہ جنت اور جہنم کی اس دہشت اور اس کے رعب کا اور اس کی خوبصورتی کا, اس کی دلکشی کا اندازہ اس حدیث سے ویسے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہونے والا ہے معاملہ انشاءاللہ. تو اچھا, اب ہمیں جینزی کو یا آج کل کی جو ہماری نسل ہے یا جو آگے جین الفا آ رہی ہے اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں, وہ ہمیں کیا وہ اعمال ہوں گے وہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں
کہ جن سے جنت قریب ہو جائے یا جنت میں داخلہ آسان ہو جائے, اور کن اعمال کے ساتھ اور کن ایسی باتوں کے ساتھ ہم ان کو جنت کا شوق دلائیں بھی ادھر وہاں ہیں. کیونکہ ایک نارمل انسان کے لیے بس یہی ہے ابھی میرے پاس اچھی گاڑی ہو, اچھا گھر ہو, اے سی لگاؤ, سکون سے زندگی گزارو, اچھا کھانے پینے کو. لائک یہ بھی وجہ ہے نا کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اس دنیا میں دے دیا, وہ سمجھتا ہے ابھی بس اس کی کوئی آرزو ہی نہیں ہے. ہماری جو جنریشن ہے یا وہ لوگ جو جن کو اللہ تعالیٰ نے مال کی وسعت دی ہے, ان کے دل میں شوق کو بڑھانے کے لیے ہمیں کیا ان کو جنت کے فضائل یا ان کے تحائف کے بارے میں بتانا ہے, اور ان اعمال ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال ہوں جو آسانی سے کیے بھی جا سکیں جن سے جنت میں. طیب بھائی اس میں نا ایک بڑی امپورٹنٹ ہمیں بات نا یہ ڈسکس کرنے سے پہلے کہ جنت کا شوق کیسے دلوایا جا سکتا ہے, اس سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا یا اس پر غور کرنا ہوگا کہ جنت کا شوق تب آ سکتا ہے کہ جب انسان مطلب کسی بھی چیز کا شوق آپ کو تب آئے گا جب اس کو ٹائم دیں گے, آپ اس کے بارے میں سوچیں گے, آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی. یہ تو ایک فطری بات ہے. اس کا مطلب یہ کہ جنت کو بارے میں سوچا ہی نہیں جا رہا. میں یہی تو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان لڑکے سوئٹزرلینڈ چلیں گے, سوچتے ہیں تھائی لینڈ چلیں گے, سوئٹزرلینڈ چلیں گے, مالدیپ چلیں گے, تصویریں دیکھتے ہیں نیٹ پہ, انسٹاگرام پہ خوبصورت لگ رہا ہے, لائک وہ دکھ رہا تو بک بھی رہا ہے. لائک جنت کے لیے ایسی تڑپ کیوں نہیں ہے ہمارے اندر؟ اس کی ایک بڑی جو وجہ مجھے محسوس ہو رہی ہے وہ دو طرح کی مجھے اس میں کنڈیشنز لگ رہی ہیں کہ یہ دو وجہ ہو سکتی ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ اصل میں طیب بھائی جنت جو ہے نا یہ ایک غیبانہ, آپ کو پتہ ہے کہ اس کا تعلق علم غیب کے ساتھ ہے. جنت ہے, جہنم ہے, فرشتے ہیں, ساری چیزیں جو ہیں. آج چونکہ دور بدل چکا ہے اس اعتبار سے کہ ٹیکنالوجی اور سائنس کا دور ہے, ون کلک پہ ہے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ جین سی کہہ لیں, جین الفا کہہ لیں, یا جو بھی اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, جو جتنا علم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, وہ بندہ لاجک مانگتا ہے, اس کو لاجک چاہیے. اب لاجک کا ڈائریکٹ تعلق سائنس کے ساتھ ہے یا عقل کے ساتھ ہے. مطلب کہ آپ جس چیز کا وجود ہے آپ اس کی ایگزسٹنس کو مان رہے ہیں, جس کا وجود نہیں ہے تو اس کی ایگزسٹنس کا آپ انکار کر رہے ہیں. اب یہی تو سائنس کر رہی ہے, کیونکہ سائنس کام کرتی ہے مشاہدے کے بیس پر. مشاہدہ کس پر کرے گا؟ جس کا وجود ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ سائنس جنت اور جہنم کے کنسیپٹ کے اوپر کلیئر نہیں ہے اور کلیئر آنسر بھی نہیں کر پا رہی. تو چونکہ لاجک نہیں ہے تو ان لاجیکل چیزوں کو ہمارا دماغ آج کے دور میں قبول نہیں کر رہا. صحیح, ہمیں ہر چیز کے پیچھے ایک لاجک چاہیے. جنت ہے ایک اس طرح کی چیز ہے جو بہت بڑی ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے, گھوڑے دوڑ رہے ہیں ہے تو ہے, لیکن مثلا ہمارے سامنے اس کی امیج نہیں ہے, کوئی ویڈیو نہیں ہے, کوئی ریل نہیں ہے جنت کی. تو اس لحاظ سے اصل میں ہم تصور نہیں نہ کر پاتے کہ ایک گھوڑا جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک گھوڑا صدیوں دوڑتا ہے, اس کا سایہ ختم نہیں ہو رہا, پھر ایک بندے کے بالکل پھر ایک بندے کے حصے میں اتنی بڑی زمین آئے اس کی اسی طرح. تو یہ لوجیکلی معذرت کے ساتھ لوجیکلی ہماری جو جنریشن ہے نا, یہ ہمارے ذہن اس چیز کو قبول نہیں کر پاتے, تو ہم اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں. دوسری وجہ جو اس میں مجھے لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں جنت صرف ایک مقام نہیں ہے, جنت ایک فیصلہ ہے. صحیح, ہماری زندگیوں میں اوور آل جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں ان سارے کاموں کی بنیاد پر ایک فیصلہ ہم بناتے ہیں, اور وہ فیصلہ ہے کہ میں نے جنت حاصل کرنی ہے یا نہیں کرنی. مینٹلی طور پر بیکاز آف سوشل میڈیا, بیکاز آف اسکرولنگ آف انسٹا اور فیس بک, ہم مینٹلی طور پر ڈیسیجن میکنگ میں بہت ویک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ جب ایک چیز کو فوکس کر رہا ہے نا, فار ایگزامپل آپ ہنس رہے ہیں تو آپ کچھ دیر کے لیے ہنس رہے ہیں, آپ مینٹلی طور پر ہنس رہے ہیں, آپ کو اپنے وجود کو بتا رہے ہیں. لیکن جیسے ہم اسکرولنگ کر رہے ہیں, آپ ہنس رہے ہیں, فوراً سے آپ رونے لگ جاتے ہیں, ایموشنل ہو جاتے ہیں, اچانک سے آپ کوئی مزاحیہ چیز آ جاتی ہے. یہ سین ہے. اب اس کا نقصان ہمیں یہ ہوا ہے کہ ہم ڈیسیجن میکنگ میں بہت ویک ہو چکے ہیں. جب ڈیسیجن میکنگ میں ویک ہوئے ہیں تو ہم اتنے بڑے فیصلے کیسے کر پائیں گے؟ تو اس کا مطلب دو ریزنز ہمارے پاس کنکلوژن نکل رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو لاجک کے اس کو ہم illogical سمجھتے ہیں, دوسرا ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہوئی, بالکل, دوسرا ہم ڈیسیژن نہیں کر پا رہے. اچھا, کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو اللہ کی کتاب پر یقین رکھتے ہیں, مانتے ہیں جنت ہے, جانا بھی چاہتے ہیں, لیکن وہ تڑپ, وہ خواہش نہیں ہے, صرف اسی وجہ سے کہ شاید اس کی کوئی ریل نہیں ہے, اس کی کوئی تصویر نہیں ہے, اس کی کوئی کلپ نہیں ہے. صرف یہی وجہ ہے. آپ نے بڑا اچھا کیا ہے, خیر گفتگو لمبی ہو گئی ہے. اب اس کی طرف آ جاتے ہیں. وہ اعمال ہم آپ سے جانیں گے جن سے بندہ جنت میں جلدی جا سکتا,
اچھا اس میں ایک تو وہ بڑی مشہور زمانہ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ جب ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھ سے مانگیے کیا مانگتے ہیں، تو پوچھا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں. بالکل اسی تو حضرت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر تم میری مدد کرو کثرت سجود کے ساتھ، مطلب زیادہ نوافل ادا کیا کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ نوافل ادا کرنے سے جنت تو ملے گی، پھر جنت میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس بھی انشاءاللہ مل اسی سکتا ہے. طرح وہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس نے 2 بیٹیوں کو میری نہج پہ بالغ کیا، آپ نے ان کی شادی. زبردست، بالکل. اسی طرح وہ یتیم والا معاملہ بھی آتا ہے کہ جس نے یتیم کی کفالت کرتی ہے تو جنت میں. اچھا حضرت رسول اللہ یہ بڑا خوبصورت ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کو قائل کرنے کا یا کسی کی توجہ دلانے کا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا. ہمارے سارے ہمارے بڑا خوبصورت جملہ ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا دے بھائی کہ آپ نے کسی کو تبلیغ کرنی ہے نا. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ہم اس جملے کو جوڑیں گے کہ اگر آپ نے کسی کو تبلیغ کرنی ہے نا، آپ چاہتے ہیں کہ وہ دین پر آ جائے، تو ساری باتیں چھوڑیں، کوشش یہ کریں کہ اس بندے کو آپ سے محبت ہو جائے. صحیح. جب اس کو آپ سے محبت ہو جائے گی پھر آپ کی باتوں کو وہ بغیر کچھ کہے قبول کر لے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کی باتوں کو مانے گا. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ صحابہ محبت کرتے تھے. حضرت رسول اللہ ان کو جنت کا شوق دلوا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز بیان کر رہے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہو، میرا پڑوس چاہتے ہو، میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، تو چلو آؤ پھر یہ کام کرو، جنت میں تو میرے ساتھ رہو. مطلب کہ اپنی وجہ جو محبت کی تھی وہ بھی بیان کر دی، جنت کا شوق بھی دلوا دی. یہ بڑا خوبصورت ایک تربیت کا معاملہ ہوتا ہے. اور اسی طرح جس نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے اس کے لیے جنت، رضیت باللہ ربن کہہ لیا اس کے لیے جنت. اور بھی بڑے آسان معاملات ہیں اگر بندہ چاہے تو. آج کی نشست میں اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ کسی اور مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات کے منتظر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.